ہر سیاستدان سمجھدار ہوتا ہے۔ جو بھی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت کرنے کا شوقین ہوتا ہے وہ نارمل انسان نہیں کہلا سکتا۔ وہ اپنے جیسے انسانوں سے ہٹ کر سوچتا اور جیتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویے نارمل انسانوں والے نہیں ہوتے، لہٰذا اسے نارمل نہیں کہا جا سکتا۔ وہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کی نوکری نہیں کرے گا، یا بیوی بچوں کے اس سے زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ وہ گھر والوں کو کبھی کبھار شکل دکھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کتنے مصروف زندگی گزار رہا ہے، اور اسے دراصل اپنے بچوں سے زیادہ قوم کے بچوں کی فکر ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بچوں کی تو بقول آپ کے فکر نہیں ہے، تو آپ کو دوسروں کے بچوں کی فکر کب سے لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخی طور پر جو لوگ دوسروں کے بچوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے بچے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ سب پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی، کچھ انقلابیوں کے اپنے بچے بھی ترقی کرتے ہیں، جیسا کہ فیض احمد فیض، تاہم کچھ بڑے لکھاریوں یا شاعروں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج کل میں مشہور ڈرامہ نگار اور میرے پسندیدہ ادیب اصغر ندیم سید کے خاکوں کی کتاب کا دوسرا حصہ پھرتا ہے فلک برسوں پڑھ رہا ہوں۔ بلا شبہ کمال کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے منو بھائی کے خاکے میں لکھا ہے کہ کیسے منو بھائی اور حبیب جالب کے بچے اس طرح آگے نہ بڑھ سکے جیسے فیض احمد فیض کے بچوں نے ترقی کی۔ اصغر ندیم سید کے خیال میں وہ دونوں بڑے لوگ شاید اس طرف توجہ نہ دے پائے، لیکن فیض احمد فیض تھے، وہ بھی انقلابی شاعر تھے، جو بقول ہمارے دوست شفیق لگاری چائے پیتا ہے، شعر کہتا ہے اور شاعر میں کیا برائی ہے، کیا چلتا پھرتا ماڈل تھے، لیکن ان کی بیگم ایلس فیض نے بچوں پر توجہ دی ہوگی۔ خیر، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ زرداری کو میرے بچوں کی بلاول سے زیادہ فکر کیسے ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو لندن میں اپنے بچوں کی فکر نہیں، لیکن وہ میرے بچوں کے لیے دن رات پریشان رہتے ہیں۔ نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ انہیں مریم نواز، حسین اور حسن نواز سے زیادہ میرے یا آپ کے بچوں کی فکر ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فطری طور پر ممکن ہے جب ہمارے سیاستدان ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کی فکر ہے؟ مان لیا وہ بہت غیر معمولی انسان ہیں اور اللہ نے انہیں بڑا دل دیا ہے اور وہ سب کی فکر کرتے ہیں، تو کیا ان کے ایکشن سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واقعی ہمدردی ہے اور ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے؟ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ کوئی ولی فقیر یا درویش نہیں ہیں جنہیں دنیا جہان کی نعمتیں اچھی نہیں لگتیں اور یہ سب کچھ کما کر لوگوں پر لٹا دیتے ہیں۔ مان لیا یہ فکشن ہوگا۔ جب رومن جنرل جولیس سیزر پر لکھے ڈرامے میں شیکسپیئر ایک سین میں لکھتا ہے جہاں سیزر کو سازشوں نے قتل کر دیا ہے، اس کی لہو لعان لاش پر اب اس کا دوست مارک اینٹنی کھڑا تقریر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات ابھار سکے۔ وہ کہتا ہے کہ سیزر پر اس کے قاتلوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ آمر بننے جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ بنا تو نہیں تھا۔ سازشی کہتے ہیں کہ سیزر بہت لالچی تھا، جنگوں سے مال و دولت اکٹھی کر رہا تھا۔ اگر وہ ایسا تھا اور لالچی تھا تو پھر اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کے باغات اور دیگر چیزیں عوام کو عطیہ کیوں کر دی تھیں؟ مطلب اس دور میں بھی سیاستدان یا حکمرانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ لالچی یا مال کمانے والے نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ عوام میں بانٹ دیں۔ حکمران کے لیے اصول تھا کہ سیزر کی تو بیوی پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے۔ سیزر کی تو بات ہی نہ کریں کہ وہ کچھ غلط کر سکتا ہے۔ یہ وہ کرائیٹیریا تھا جو قدیم زمانوں میں حکمرانوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو کیا ہمارے زرداری، شریف یا خان حکمرانوں کی اس تعریف پر پورے اترے؟ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ خدا نے انہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنا اور بادشاہ کا کام لوگوں کی جیبیں کاٹنا نہیں بلکہ دینا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں الٹا ہے کہ اپنی جیب بھر لو، اپنے خاندان کو کھلی چھٹی دے دو۔ یہی زرداری جنہیں ہمارے بچوں کی بلاول کی طرح فکر ہے، $60 ملین منی لانڈرنگ پر جنیوا میں ضبط کرا بیٹھے تھے۔ وہ پیسے فریز کرانے والے نواز شریف تھے۔ جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، زرداری نے مشرف سے NRO کر کے اٹارنی جنرل سے خط لکھوایا کہ $60 ملین زرداری کو دے دو۔ افتخار چودھری نے وزیر اعظم گیلانی کو کہا کہ وہ دوبارہ سوئس حکام کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے پیسے ہیں۔ زرداری نے گیلانی کو برطرف کرا دیا لیکن خط نہ لکھنے دیا۔ یہاں تک کہ بینظیر بھٹو کا وہ نیکلس بھی سوئس حکام سے واپس لے لیا جس پر ان پر مقدمہ قائم ہوا تھا۔ یہی کام نواز شریف نے کیا۔ کاروبار جو پاکستان سے شروع ہوا تھا وہ دنیا کے 5 بڑے اعظموں تک پہنچ گیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ کاروبار تو اتنا پھیل چکا ہے کہ اب نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہو کر بھی اپنے بیٹے کی دبئی میں واقع کمپنی میں نوکری کر رہے تھے۔ مریم نواز نے کہا ان کے پاس لندن چھوڑیں پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی کے مطابق
84 करोड़ रुपए की जायदाद उनके नाम पर है। इस तरह इमरान खान के कागजात नामजदगी के साथ गोशवारों को पढ़ें तो आपको इल्म होगा 2-3 वर्ष पहले उनकी दौलत तकरीबन 2-3 करोड़ थी। अब इंकशाफ हुआ है कि उनकी दौलत में 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है ये वो पैसा है जो उन्होंने सऊदी अरब से मिलने वाले तवाइफ बेचकर कमाया। यही इमरान खान कहते थे कि इनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, उन्हें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं। वो दौलत कमाने सियासत में नहीं आए, उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चों की फ़िक्र सियासत में लेकर आई है। अगर उन्हें हमारे बच्चों की फ़िक्र थी जिसके लिए वो जेल जा पहुँचे हैं, तो फिर ये 27 करोड़ भी ख़जाने में जमा कराने चाहिए थे ताकि हमारे बच्चों पर खर्च हो सकते हैं। चले हमारे बच्चों पर ना सही, कैंसर अस्पताल या नमल यूनिवर्सिटी को हत्या कर देते। बुशरा बेगम जो ताइफ साथ ले गईं वो अलग हैं, जिनका बताया जा रहा है कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ की तरह इमरान खान के घर भी जहाज़ से ताइफ सीधे बनी गला जाते थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ताइफ जहाज़ से आर्मी हाउस जाते थे और उनका तोशाखाना में रिकॉर्ड ना रखा जाता, वरना पैसे देने पड़ते। सवाल यह है कि अगर इन सब को मेरे और आपके बच्चों की फ़िक्र है तो इनके $60 मिलियन स्विस बैंकों में जो रखे हैं, या जिनके 5 बड़े अज़मों में जायदाद है, या जो घड़ियाँ बेचकर करोड़ों कमाए हैं, उनमें इस कौम के बच्चों का हिस्सा कहाँ है? अगर वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र के नाम पर जेल जा सकते हैं, तो फिर अपनी अंधाधुंध हलाल की कमाई में से हिस्सा देना कौन सा मुश्किल काम था? ये सब भी तो जूलियस सीज़र की तरह अपनी दौलत अवाम को अतिया कर सकते थे। ये बात जहन में रखें कि हमारे बच्चों की अपनी बच्चों से ज़्यादा फ़िक्र करने के दावेदार अपने जैसे इंसानों पर हुक्मरानी का तुरंत नशा पूरा करने के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और दूसरे की जान ले भी सकते हैं।